Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغالب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما جب کوئی دکاندار کسی پروڈکٹ کو بیچنا چاہتا ہے تو ظاہر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اس پروڈکٹ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں اور اچھی قیمت پہ اس کو بیچوں. کوئی بھی دکاندار ہے کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی کسی طریقے سے میں اس کو اچھی قیمت پہ بیچوں. تو کیا کرتا ہے پھر سمپلی وہ اس کو خوب سجاتا ہے چمکاتا ہے پالش کرتا ہے کیونکہ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی. پھر پیسے رکھے گا تو قیمت نہیں بڑھے گی. جیسے کسی نے مکان لیا وہ بیچنا چاہتا ہے اس مکان کو تو آپ دیکھیں گے اس پہ پینٹنگ کرائے گا دروازے صحیح کرائے گا پیپر لگائے گا اس پر کھڑکیاں اس کو روغن کرے گا. تو کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ اگر اس کی قیمت 10,000 ہے تو کیا ہوگا پھر پینٹ شینٹ کرا کے اس پہ پیپر لگا کے اس پر اس کی 15,000 قیمت بن جائے گی. پروڈکٹ بڑھ گیا قیمت بڑھ جائے گی اس کی. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جب کسی چیز کو صحیح کر لیا جائے بہتر کر لیا جائے تو اس کی کیا ہوتی ہے قیمت بڑھ جاتی ہے. اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے آٹومیٹکلی. دیکھ لیں اب لکڑی کی کیا حیثیت آپ بتائیں. درخت ہے درخت سے ایک لکڑی ٹوٹ کے گری بڑی ساری شاخ جیسے پڑی ہوتی ہیں جنگلوں میں کوئی ویلیو ہے اس کی کچھ بھی نہیں. زیادہ زیادہ اٹھا کے اس کو جلا دیں گے ایک طرف پھینک دیں گے سڑ جاتی گل جاتی ہے. لیکن جب وہی لکڑی ہے وہی لکڑی اٹھا لی جائے صاف ستھرا کیا جائے اور اس کا فرنیچر بنا لیں آپ تو پھر اس کی قیمت کیا ہوگی کتنی بڑھ جائے گی. آپ دیکھیں بڑھے گی نہیں بڑھے گی. لکڑی وہی جو سڑک پہ پڑی تھی لیکن قیمت کہاں چلے گی اس کی کہیں کہیں چلے گی. وہ تو کوئی آپ سے 10 پینس کی بھی کوئی نہ لیتا. وہاں آپ قیمت دے رہے ہیں 100 پاؤنڈ 400 پاؤنڈ جیسے جیسے فرنیچر کاریگر نے بنایا ہے اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی. تو پتہ پھر یہ چلا کہ کسی چیز کو صاف ستھرا کر لیا جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. بزرگان دین ایک عجیب مثال دیتے ہیں
کہ دریا تھا، ایک سمندر تھا، تو اس میں ایک بڑی ساری لکڑی جیسے آپ دیکھتے ہیں سمندر میں تیرتی ہے، تیرتی ہوئی جا رہی ہے، وہ لہریں ہیں کبھی اس کو اوپر لے کے جاتی ہیں، کبھی نیچے لے کے جاتی ہیں، کبھی ادھر پٹکتی ہیں، کبھی ادھر پٹکتی ہیں، رول کرتی ہیں اس کو. ساتھ ہی سے ایک کشتی گزر رہی ہے، کافی لوگوں کو سوار کیا اس نے. وہ جو گزر رہی ہے بالکل سموتھ، کوئی اوپر نیچے نہیں ہو رہی، جس طرح لکڑی ہو رہی ہے. تو لکڑی کو بڑی حیرت ہوئی، اس کی یہ بھی لکڑی ہے، میں بھی لکڑی ہوں، مجھے اتنے دھکے پڑ رہے ہیں اوپر نیچے سے، اور یہ تو نہ خود پڑ کے تیاری، لوگوں کو بٹھایا اس نے کندھے کے اوپر اور پار کرا رہی ہے. پوچھو تو صحیح میں اس سے. وہ لکڑی اس کے پاس جاتی ہے، پوچھتی ہے کہ کیا معاملہ، تو بھی لکڑی ہے میں بھی لکڑی ہوں، تم نے بوجھ اٹھایا اتنا اور تو اتنا مزے سے چل رہی ہے، کوئی دھکا نہیں کچھ نہیں. تو کشتی مسکرائی، اس نے بات تو بالکل تو صحیح کر رہی ہے، تو بھی ایک دک سے نکلی ہے، میں بھی ایک دک سے نکلا ہوں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے کسی کاریگر کا ہاتھ لگ گیا، تجھے نہیں لگا. کہ مجھے کسی کاریگر کا ہاتھ لگ گیا تھی میں بھی لکڑی، اس کا جو ہاتھ مجھے لگا تو اس نے نہ صرف مجھے اس قابل بنایا کہ میں دریا میں تیرتی رہوں، مجھے کوئی دھکا نہیں لگے، بلکہ اتنی صلاحیت مجھے دے دی کہ میں لوگوں کے بوجھ اٹھاتی ہوں، کنارے پہنچاتی ہوں. میں کچھ سمجھوں گی بات میری. تو میرے بھائی اصلاح جو ہے بہت بڑی چیز ہے. کس لحاظ سے قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی، کہیں سے کہیں پہنچتے آدمی اس کی صحیح وغیرہ کیجیے. آپ یہ دیکھیں آج یہ بھی زمانہ ہے، ایک وہ بھی زمانہ تھا جس میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے نا. کیا فرق ہے؟ آج یہ بھی زمانہ، وہ بھی زمانہ تھا. اور وہ لوگ کون تھے؟ بہت دور، صحت نشین، عقلیں موقوف تھی ان کی، شہواتیں عروج پر تھی. یعنی عجیب عجیب ان کی تو کہانی ہے بدھوں کی. زندہ بچی کو لے کے گاڑ دیتے تھے، اور بچی قبر میں چیخ رہی کہ میرا قصور کیا ہے، ابا کیوں مجھے کیوں آپ کمر میں ڈالیں. سوچیں، سین دیکھیں آپ، وہ اتنے بے رحم، وہ سن ہی رہے کہ نہیں تو زندہ نہیں ہم چھوڑنا، زندہ قبر میں دفن کر دیتے. عبادت ان کی سیٹیاں ماننی تھی، ننگے ہو کے طواف کرنا تھا، ساری رات عورتوں کو نچانا، جشن کرنا، شراب پینا، شعر و شاعری کرنا. یہ وہ لوگ تھے. تھا نا زمانہ ایسا. سبحان اللہ. جب مصلح اعظم آیا، ایسا کاریگر بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ انہی لوگوں، وہی سوکھی لکڑی، جب ہاتھ لگا تو پھر عمر بن گیا، طلحہ بن گیا، صدیق بن گیا. اس سے پہلے تو نہیں تھے. تو کمال کس کا تھا؟ اس مصلحت کا جس نے آپ ان کو تربیت دی، ان کی اصلاح کی. تو ان کی قیمتیں کتنی لگیں؟ وہی عمر. حضرت عمر کا یہ حال تھا، خود بتاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنی والد سے مار کھاتا تھا، مجھے ڈنڈے پڑتے کیونکہ مجھے اونٹ چڑھانے میں نہیں آتا تھا، پتہ ہی کچھ نہیں تھا، مجھے عقل نہیں تھی اونٹ کس طرح چلاتے ہیں، اس کی مجھے عقل تھی. مجھے میرے والد مارتے تھے کہ تو اس کام کا بھی نہیں ہے تو اونٹ چلائے. اور جب اصلاح ہوئی ان کی، سبحان اللہ، ہاتھ لگے تو وہی عمر تھا. مقام دیکھیں کہ اللہ نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. دیکھیں کتنا مقام بڑھ جاتا ہے. قیمت اتنی لگی الحمدللہ، کیا حیثیت ہوئی. اسی عمر کا جو حکم دریاؤں پہ چلنے لگا، زمین سمجھنے لگی. زلزلہ آیا، آپ نے صرف کوڑا مارا اس پر، رکتی ہے نہیں، زمین وہیں رک گئی، زلزلہ ختم ہو گیا سارا. کوئی روک کے دکھائے نہ زلزلے. دہلی میں کیا کیا، خط ہی بھیجا تھا نا کہ جب میرا خط ڈال دے اس پر. تو وہی اونٹ بھی چلا نہیں آتا، پوری دنیا پہ حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کیا ہوا؟
اصلاح تھی. اللہ نے ان کو اس قدر کر دیا, اتنا اونچا کر دیا, قیمتیں ان کی دیکھیں کتنی بلند ہو گئی, کتنا اللہ تعالیٰ عروج پہ ان کو لے کے چلے گئے. پتہ ہی چلتا ہے کہ اصل چیز انسان کی جو ہے قیمت, اس کی اصلاح سے چلتی ہے. نہ ہو وہ زمانہ اور یہ زمانہ, آپ دیکھیں جس معاشرے کے اندر, جس زمانے کے اندر اصلاح نہیں ہوتی اور جس میں اصلاح ہوتی ہے, ان دونوں کا فرق کیسا ہے؟ جیسے کہ رات اور دن, اتنا فرق ہے. اصلاح کنندہ معاشرے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے چاند ستارے آسمان پہ چمکتے ہیں. ان کی اخلاقیات, ان کی باتیں, ان کا عروج. معاشرہ پستی میں جاتا ہے اس لیے, سوسائٹی تباہ اس لیے ہوتی ہے, لوگ برباد اس لیے ہوتے ہیں کہ جب اصلاح ختم ہو جائے, تربیت نہ ہو, تو وہ اتنا اونچا انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے. جیسے کہ زمانہ بتایا میں نے آپ کو. میرے بھائی, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, یہ تو ہم ڈسکشن کرتے ہیں نا, آپ کی تقریر تو میں آپ سے نہیں کر رہا, ایسی بات تو ہے ہی نہیں. ہم تو سب ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے ہیں, پریشان حال لوگ ہیں. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, مجھے بتائیں آپ کیسا دور ہے, کون سی خرابی اس دور میں نہیں ہے؟ ساری امت میں تو ایک ہی خرابی تو تھی, اس امت میں, اس دور میں تو آگے ساری قوموں کی برائی اس میں آ گئی ہے. ہر ایک ہی امت میں جمع ہو گئی ہے. جھوٹ بھی ہے, افراد بھی ہے, تولنا بھی وہاں, جس چیز پہ ان کو سزائیں دی جاتی, کون سا گناہ ہے اس کا جو آج کے دور میں نہیں ہے؟ اس کی وجہ سیدھی وجہ یہ ہے کہ اصلاح کے جو در تھے ہم نے سارے بند کر دیے. اصلاح ختم ہو گئی انسان. جس زمانے تک الحمدللہ خانقاہیں نہیں, اللہ والے موجود رہے, اصلاحیں چلتی رہیں, زمانہ خوب ترقی کرتا رہا, اخلاقی طور پر بندی پر تھا. اور جب نام کی چیزیں رہ گئی, باتیں ختم ہو گئی, تو پھر زمانہ بگڑ گیا سارا. اور کیا حالت, اللہ کتنا راضی ہو گیا ہمارے سے, مجھے بتایا اللہ کتنے راضی ہوں گے کہ بغیر اصلاح کے انسان, بغیر تربیت انسان بن نہیں سکتا. وہ تو جانور ہوتا ہے, فطرت جانور, شکل انسانوں والی ہوتی ہے, لیکن ساری عادات جو ہوتی ہیں وہ تو بھیڑیوں کی طرح شیروں والی عادتیں ہوتی ہیں. کسی کا مال کھا گیا تو پرواہ نہیں, کسی کو مار دیا تو جھوٹ بول دیا پرواہ نہیں, شہوات میں غرق ہوتا ہے. اس کے دن اور رات جو گزرتی ہیں وہ حب دنیا پہ گزرتی ہیں. دنیا 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 دنیا, پیسہ عروج پہ ہوتی ہے. وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناگوار ہے. دل میں ایک حدیث ہے, بڑا عجیب مفہوم ہے اس حدیث کا بھی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے سے پیار کرتے ہیں نا, جس بندے سے محبت کرتے ہیں, جیسا سنے, بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے سے پیار کرتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے؟ سبحان اللہ. جس بندے سے پیار کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کو مفلسی میں ڈال دیتے ہیں, تنگ دستی میں ڈالتے ہیں. جس سے پیار کرتے ہیں تنگ نہیں کرنا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ نجس دنیا جو ہے, بیکار چیز جو ہے, اس سے یہ آلودہ نہ ہو جائے, اس سے یہ گند میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اللہ کہتا ہے میں گوارا نہیں کرتا جس سے میں محبت کروں اس کو ایسی گندی چیز میں ڈال دوں جس سے یہ تباہ اور برباد ہو جائے. اور اس سے بچاتے ہیں, اس طریقے سے بچاتے ہیں کہ جیسے کسی مریض کو پانی سے بچایا جاتا ہے. ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, اتنی گندی چیز ہے دنیا. تو جس وقت سب سے معاشرہ بگڑے گا, اس میں سب سے بڑی خواہشات جنم لیں گی جو
دنیا کا غلبہ انسان کے وجود پر ہوگا. پریشانی کسی حال پر نہیں ہوگی، دنیا کے معاملات میں پریشان حال ہوگا. کبھی آخرت کا فکر نہیں ہوگی اس کو، اتنی ڈوبے گا نہیں. یہ دور جو ہے اسی قسم کا ہے، زہر ہے. فیصلے تو ہوں گے، بننا تو ہے، آخرت میں جانا ہے. تو سب سے بڑی چیز اگر ہم جس بچنا چاہتے ہیں آخرت کے حساب سے، عذاب قبر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو آج کے دور میں ہمیں چاہیے وہ کیا ہے؟ اصلاح چاہیے. ایک لکڑی کو آپ صحیح کر دیں تو اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، اگر یہ انسان صحیح ہو جائے تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ لکڑی کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو ہم کا حق بنتے ہیں، اور جب انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو خریدتا ہے، اس انسان کو. کتنا فرق ہے. بس دماغ پہ موقوف ہو جاتے ہیں جب انسان کے دماغ، تو حقیقت کو سمجھنا بھول جاتا ہے کہ میں ویلیوبل بنوں گا کیسے. اس میں دولت کماؤ لوگ میں نے عزت کریں گے، اونچے مکان بناؤ لوگ آپ مجھے سلام کریں گے، لمبی گاڑی رکھو تو لوگ میرے آگے کھڑے ہو جائیں گے. ہر چیز کے اندر اس کے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، مجھے اچھا سمجھیں، مجھے بڑا سمجھیں، میرے پیچھے پیچھے چلیں. دین ہو یا دنیا ہو، ہر چیز میں ترقی چاہتے ہو اپنے نفس کی. یہیں سیکھ کر آؤ تب بھی اس کی خواہش ہوگی چار آدمی میرے پیچھے چلیں، بس مجھے عزت تو میرا سلام ہو، لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ تو دنیا ہے. دنیا صرف پیسے کا نام نہیں ہے. دنیا اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھانا چاہے لوگوں کو کہ میری عزت کرو، مجھے بڑا سمجھو، میں ہوں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، میں ہوں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، میری عزت کریں، دروازے کھولیں، کیونکہ میں تو یہ ہوں، میں تو فلاں ہوں. یہ دنیا. تو جب تک انسان کی اصلاح نہ ہو اس دور کے اندر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان بڑا ایک چیز سے بنتا ہے، صرف بڑا ایک ہی چیز سے بنتا ہے. اللہ نے کتنے واضح طور پہ قرآن بتایا کہ نہ مجھے اس چیز سے بڑائی ہے، یہ کون اتنے بڑی ذات کا ہے، اتنے بڑے اونچے خاندان کا ہے، اتنے بڑے قبیلے کا ہے. یہ اس لیے ہے ہی نہیں، یہ سٹینڈرڈ نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا. میں تو اس انسان کو اونچا سمجھتا ہوں اور اپنے قریب کرتا ہوں جو تقوی میں بلند ہوتا ہے، چاہے کسی قبیلے کا کسی ذات کا ہو. ہے ہی نہیں گل. میرے نزدیک تو وہ ہے. تو جب وہ اللہ کے نزدیک بلند ہے تو ہم کس راستے میں اپنی بلندی چاہتے ہیں، اپنی شہرت چاہتے ہیں بلند ہو جائے؟ اور کیوں وقت چاہتے ہیں؟ بالکل چاہیے کہ ہماری عزت ہو، بالکل چاہیے ہمارا احترام ہو، ہم بلند کیے جائیں. لیکن یہ تو عارضی ہے. اللہ تو دائمی دے رہا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ تو فرشتے تمہارے لیے کھڑے ہوں گے. اس پروٹوکول کا تم اندازہ نہیں کر سکتے جو تمہیں ملے گا، عزت جو وہاں ملے گی. تم کس عزت تم جا کے ایسے کام کرتے ہو؟ دنیا تو خرید کی. میری بات سمجھ رہے؟ تو یہ مراحل اسی وقت انسان کے اندر گھستے ہیں جس وقت انسان جو ہے اپنی اصلاح نہیں کرتا. سے اصلاح تب چھلکا نہیں ہے. اصلاح کیسے کریں جناب؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے قرآن حکیم، اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو موجود نہ ہو. تو جو اتنی بڑی چیز ہے اصلاح کے لیے کہ اللہ نے اس کے طریقے نہیں بتائیں گے اس کے اندر، کیا ہمیں سمجھائے نہیں ہوں گے؟ تو سمجھ کیوں نہیں آتے؟ ہمیں پتہ کیوں نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن جانتے نہیں. تجویز ہمیں آتی ہے، سبع قرات ہمیں آتی ہے، چھاپ سکتے ہیں خوبصورت سے خوبصورت، لیکن جو ہے قرآن جس کا مقصد ہے وہ ہمیں پتہ نہیں. جہاں سے ہمیں چیز ملنی ہے جو ہمیں بتائے گا، تم اصلاح اس طرح کر سکتے ہو، ہر طریقہ بتائے گا اللہ قرآن.
اس کی طرف تو ہم کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن کی طرف گھسے ہی نہیں، گئے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن ہے کیا چیز۔ ہمیں تو قرآن بس یہ ہے ختم کے لیے پڑھ لو، سورہ یاسین اس لیے پڑھ لو، بس 10 پارے پڑھ لو، تفسیر پڑھ لو، پھر اب ایک قرآن پڑھنا ہے، پھر تفسیریں ڈھونڈتے ہیں ہم، فلاں کی تفسیر پڑھو جی، فلاں کی تفسیر پڑھو۔ ٹھیک بات ہے، لکھی ہیں بڑی بڑی تفسیریں، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کہ ہر آدمی تفسیر پڑھ سکتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو اللہ کو نہیں معلوم ہوگا کہ کتنے جو لوگ ہوں گے جو بیچارے پڑھنے ہی جانتے ہوں گے، دیہاتوں کا آپ پرسنٹیج نکالیں، کہ سارے عالم ہیں، کہ ساری تفسیروں کے نقاط سمجھ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، تفسیر چاہیے ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے، اسی تو ان کا آپ نہیں کر سکتے، تفسیر چاہیے، میری باتیں سنیں غور سے۔ اچھا تفسیر کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم جو کہتے ہیں یہ تفسیر پڑھو، شیخ پڑھا وہ تفسیروں کو ڈھونڈتے ہیں، یہ اونچی تفسیر ہے، وہی فلاں تفسیر ہے، یہ فلاں تفسیر ہے۔ آپ اس تفسیر کی کیوں نہیں ڈھونڈتے جو سب سے آسان ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ جملہ دے رہا ہوں بہت اونچا، اس پہ سبحان اللہ بہت اونچی ہونی چاہیے، غور سے سننا یہ جملہ میرا کیا آ رہا ہے۔ آپ اور میں، آپ سمجھیں، میں اپنے سے مخاطب ہوتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں یہ بات، واضح رکھتا ہوں، میں اپنے لیے باتیں کر رہا ہوں، آپ سب 1000 کروڑ درجے آپ مجھ سے بہتر ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا۔ یہ ساری گندی باتیں وہ چیز ہوتی ہیں جو میں اپنے میں ڈالتا ہوں، لیکن یہ ایک کلام کا طریقہ ہے آپ سے گفتگو کرنا، مطلب آپ سے مراد یہ ہوتا ہے آپ لوگ، یہ کیا ہے حقیقت میں مخاطب اپنے سے ہوں، میں آپ کو سمجھا دوں صحیح بات، میں اپنی صلاح کے لیے بیٹھا ہوں یہاں، جتنا آپ کو ضرورت ہے صلاح کی، مجھے اس سے زیادہ ضرورت ہے، تو یہ اللہ کر رہا ہے کہ باتیں ذہن میں ڈالتا ہے تو آپ کی جو سمجھ مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنیں بھئی یہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، کچھ سمجھ آ نہیں رہا، کوئی پڑھا ہے کوئی ان پڑھ ہے، ایک بیچارہ دیہاتی ہے، اس کو کیا پتا تفسیر، قرآن صحیح نہیں پڑھنا چاہ رہا، تو کیا اللہ نے اصلاح اور اصلاح ملنی ہے آپ کو قرآن سے؟ سبحان اللہ۔ کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی سائنٹسٹ آپ کو نہیں بتا سکتا اصلاح کا طریقہ، کوئی موجود آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس طرح اصلاح ہو سکتی ہے، نہ اب تک ہے نہ آئندہ بتا سکے گا آپ، کیوں؟ کہ اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ لیکن اس کو اب استعمال ہم نے کیسے کیا؟ جو اصل چیز کے لیے تھی، اصلاح کے لیے تھی، تبھی تو اصلاح نہیں، دروازے بند ہو گئے ہیں، قرآن کو ہم جانتے ہی نہیں، بس ایک ہی رنگ میں جانتے ہیں اور دوسرا رنگ تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی قرآن کا رنگ ہے، تجوید پڑھو، بہتر کرو، لفظ صحیح ہونے چاہیے، یہ قرآن کا رنگ ہے، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے سب کچھ، لیکن یہیں تک نہیں ہے قرآن، یہیں تک قرآن نہیں ہے، قرآن کو تو اس سے آگے معنی ہے، اس کا تو مقصد اس سے آگے ہے، بہت آگے ہے۔ اور لینا ہم نے اصلاح قرآن سے لینی ہے۔ اب آپ تفسیریں ڈھونڈتے پھریں، میں نے فلاں تفسیر پڑھنی ہے، مجھے بتائیں، یہ اکثر مجھے پاس فون آتے ہیں، حضرت بتائیں کون سی تفسیر پڑھوں، کس کا ترجمہ پڑھوں، میں کیا بتاؤں؟ تفسیر تم کیا تفسیر سیکھو گے، کیا پتہ چلے گا، کس طرح اصلاح ہوگی؟ تم سمجھو گے، آج تک تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لوگ سمجھیے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بہترین انتظام کیا ہے، کیونکہ ہوگی اصلاح تفسیر سے، قرآن سے، تو ہمیں ایک ایسی تفسیر چاہیے جو ہر آدمی سمجھ جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک دیہاتی بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی آخرت لینی ہے، اور ملنا قرآن سے ہے، اور ملنی بھی تفسیر سے ہے، تو وہ کس کی تفسیر پڑھے؟ وہ تو جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں ہمارے، یہ وہ ہے، دیہاتوں کے اندر یہ تقریریں ہوتی ہیں بہت، اس میں تو کمائی چلتی ہے لوگوں کی، اس لڑا کے تو پبلک سے تو یہ ہے تو وہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کی، اسی پہ تو کمائی ہو رہی ہے ساری، یہ تو کوئی تفسیر ہی نہیں ہے۔ یہ جو تفسیریں ہیں نا ہمارے پاس، اس کی تو یہی ہے، لیکن ایک ایسی تفسیر تو اللہ نے ضرور دی ہوگی، تفسیر ہوگی،
اور یقین ایسی ہوگی ہر انسان نہ اس میں جھگڑا ہوگا نہ اس پہ لڑائی ہوگی نہ فرقے بنیں گے کچھ بھی نہیں ہوگی اس میں سے. سبحان اللہ اللہ اور اللہ کے رسول عروج پہ ہو جاتی ہے کلائمیکس آن کلائمیکس ایسی تفسیر ہے میں نے پڑھی ہے وہ آپ کے پاس ہے میں تو خریدی پڑھی بھائی بہت زبردست تفسیر ہے میں حیران ہوں کہ وہ تفسیر لوگ پڑھتے نہیں ہیں. آپ نے نام سنیں گے بڑے یہ اس نے تفسیر لکھی ہے فلاں نے لکھی ہے فلاں مفسر. میں نے جو تفسیر پڑھی ہے اس کا رائٹر میں آپ کو بتاتا ہوں سبحان اللہ تاکہ آپ بھی پڑھیں. میں رائٹر بتاؤں گا جس نے تفسیر لکھی ہے آپ پڑھیں گے پھر نہیں پڑھیں گے اور آپ ہر آدمی پڑھ سکے گا پڑھیں گے مجھے بولیں اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی. پھر تفسیر چاہیے قرآن میں چاہیے. اس کا جو رائٹر ہے اس تفسیر کا لکھنے والا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پتہ ہے کون ہے نام بتاؤں اللہ جل جلالہ اسی کا بھیجا تک اسی کا تھا تفسیر میں ہی لکھوں گا. کس نے لکھی وہ تفسیر رائٹر کون ہے اللہ جل جلالہ اور اس نے اپنی تفسیر کا نام کیا لکھا ہے کیا تفسیر ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہ نام اس تفسیر کا نہیں سمجھے بات جی. اور مقدمہ کس نے لکھا ہے اس کا اللہ کی محبوب کی محبوبہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مقدمہ لکھا ہے اس کا کہ میں بتاتی ہوں اس سے بڑی تفسیر کوئی نہیں ہے قرآن چلتا پھرتا یہ قرآن یہ تفسیر ہے. سمجھ آئے گی میری بات کہ اللہ نے تفسیر لکھی ہے اور تفسیر کس میں لکھی ہے لقد کان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے میری تفسیر. یہ دیکھو چلتا پھرتا آدمی جو میں نے بھیجا ہے یہ تفسیر ہے اس قرآن کی اور یہ ایسی تفسیر ہے اس کو پڑھنے کی زبان نہیں لانی لفظ تلاش نہیں کرنے کیا ہے انہوں نے اس کے پاس نقل کرتے چلے جاؤ تو بات سمجھ نہیں کہ اس کی بس تمہیں ایک کام کرنا اس تفسیر کو پڑھنے کے لیے جو میں نے لکھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس تفسیر کو پڑھنا نہیں بس اس کی نقل کرتے چلے جاؤ اور جاہل سے جاہل آدمی جو ہوگا وہ اس تفسیر کو پڑھ سکتا ہے بولے اس کو لفظ چاہیے نہیں اس کو الفابیٹک چاہیے نہیں ہے اسی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کام کیا ہے بس ختم. اور جتنی بھی انفارمیشن اس کو مل جائے گی نبی پاک ذات گرامی کی سیرت کی اور اس پہ وہ عمل کر لے گا وہ جنتی ہے الحمدللہ. اس تفسیر کے اندر پوری اصلاح موجود ہے اس کے اندر اتنی پیاری تفسیر دیکھا آپ نے لکھنے والا اللہ اور تفسیر کا نام سیرت رسول اللہ اور ہمیں پکڑا دی جاؤ اب تم پڑھو اس تفسیر ہے اس تفسیر کا کوئی مقابلہ اس کے بعد کسی کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت نہیں. کھرا جنتی جو نبی ہم کی تباہ کر رہا ہے اس کو بالکل بہترین قرآن پڑھ رہا ہے الحمدللہ اتنا بڑا قرآن پڑھ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہر ایک نقل پہ 100 شہیدوں کا ثواب. کتنی بڑی بات کہ اللہ کہتا ہے میری تفسیر ایسی ہے کہ اس کے ہر نقل پہ ہر لفظ پہ تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب دوں گا. یہ چھوڑ دی ہم نے اپنی تفسیریں پڑھنا شروع کر دی یہ وہ ہے جی یہ وہ ہے ساری تفسیر میں لڑائی ملیں گی آپ وہ حاضر ہے وہ غیر حاضر ہے وہ نوری ہے وہ فلاں ہے یہ نہیں ہے اس سے عروج ہے وہ کہ یہ ہے وہ اس کا تفسیر سے کیا تعلق اللہ کہتا ہے اس سے کیا اصلاح تمہاری ہوگی جو میں نے قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس تفسیر کو دیکھو تمہاری اصلاح ہونے نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑائی ہوگی سارے اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد عاشق رسول بن جاتے ہیں سب کے چہرے پہ داڑھی آ جائیں گی الحمدللہ سب کے سینے میں آ جائیں گے جیسے لباس آپ کا سب وہی لباس پہنیں گے جیسے آپ کھاتے تھے ویسے ہی کھانا کھائیں گے کیونکہ جو چیز آپ کو محبوب ہوگی انسان محبوب کرتا چلا جائے گا اس قرآن جو پڑھ رہے ہیں اسی قرآن کی اس تفسیر کے اندر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں نا پھر اصلاح کا یہاں سے ملے گی ہمیں اصلاح کیا ہوتی ہے یا الذین آمنوا
علیکم انفسکم، قرآن کہتا ہے. اب یہ تفسیر بتا رہی ہے، یہ تفسیر بتا رہی ہے کہ بھائی تم اصلاح کرنا چاہتے ہو اپنی، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب یہ بتا رہی ہے تفسیر کہ اگر تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، کیسی اچھی بات کی اللہ تعالیٰ نے. علیکم انفسکم، اپنی اصلاح کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی فکر کرو. ہر وقت تمہیں اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں صحیح ہو جاؤں. تفکرو اپنی ذات پر، اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں آج کل؟ ہمارا کیا ڈرامہ ہے؟ یہ زمانہ ہوا ہے، بتا رہا ہوں آپ کو. شام ہوئی، کام سے آئے، گھر پہنچے، فیملی بیٹھی ماشاءاللہ، یہاں ہوں کہیں کسی ملک، ہر ملک کی بات کر رہا ہوں آپ سے، ایوری ویئر ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھ گئے. چلو جو سامان ہے ریلیکس، چائے بنا لی، بیٹھے گپ شپ مار رہے ہیں، ساری فیملی بیٹھ گئی، کھانا وانا فارغ ہو گئے، کوئی کام نہیں کرنے کو. اب کیا ہوگا وہاں؟ دم عیب نکلنے شروع ہوں گے. اب کوئی نہیں بچے گا. اس ٹاک جو ہو گئی نا، بیٹھ کے ہم شام کو جو ہماری باتیں چلیں گی نا فیملی کے اندر، فارغ ہونے کے بعد، پھر وہ ایسا ہے، فلاں ایسا، نہ کوئی عالم، نہ کوئی صوفی، نہ کوئی، سارے رگڑے جا رہے ہیں، رشتے دار ادھر ادھر، اس کا میں یہ عیب ہے، اس میں فلاں یہ عیب ہے، اس میں فلاں یہ عیب ہے. ہر ایک کے عیب تلاش کرنے ہم ماسٹر. اور تو قرآن کیا کہتا ہے؟ علیکم انفسکم، تجھے دوسروں کی فکر کیا تو اپنے عیبوں کو پتہ نہیں چل رہا. میں اس وقت یہ پتہ نہیں کہ جب ہم دوسروں کے عیب دیکھ رہے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، اس نے ایسے کیا، اس نے یہ کیا. اپنے فیلڈ میں جو کچھ ہیں ہم ان لوگوں کو تلاش کر کے خوب رگڑا نکالتے رہتے ہیں بیٹھ کے، آدھا پونا گھنٹہ جتنے بیٹھنا ہوتے ہیں نا پورے اکٹھے. ہم نے فیملی نہ ہو تو جہاں اکٹھے ہو گئے آدمی، دوسرا ٹاپک کوئی نہیں، تو اس کی فکر کر رہے ہیں ہم، اس کے عیب نکالنے ہیں. اللہ کہتا ہے تو اپنی تو فکر کر تھوڑی دیر بیٹھ کے، بجائے جتنے عیب تو اس کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، جی وہ پردہ نہیں کرتی، اس نے یہ کیا، اس نے ہزاروں تحفے فائد دیتے ہیں لوگوں بیٹھ کے. تو اللہ کہتا ہے کہ علیکم انفسکم، ایمان والو تمہیں کیا غم ہے دوسرے کا؟ کبھی ہمیں غم کیا ہے دوسرے کا؟ ہمارے پاس کیا اتنا ٹائم ہے کہ ہم اس بات میں دوسرے کو عیبوں گننے شمار کریں؟ تمہیں ہوگا کیا؟ تمہیں اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے جو کچھ بھی وہ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بگاڑ کیا سکتے ہو اس کا؟ لا تدرکم من ضل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر وہ ہدایت پہ نہیں ہے، گمراہی، تو تم اس کو اتنا ہی کر سکتے ہو کہ اگر تمہیں نظر بھی آ رہے ہیں اور تو اس کو تم طریقے سے سمجھا سکتے ہو، بتا سکتے ہو، بس اتنا کر سکتے ہو. یہ تو ہے، آپ کسی کو سمجھائیں، بتا سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں بھی یہ تو غلط بات کر رہے ہیں آپ، لیکن عیب تو آپ بیٹھ کے نہیں نکال سکتے لوگوں کے. اور اس کے بعد بھی وہ صحیح نہیں ہو رہا، نتھنگ ڈو ود یو، آپ کا پرابلم ہے ہی نہیں. نہ تدرو میں وہ تمہیں کیا نقصان دے گی اس کی؟ اگر وہ گمراہ ہے، اس کی گمراہی تمہیں کیا نقصان دے گی؟ تمہیں کتنا غم ہو گیا اس کا بھائی؟ اذا ہدیتم کہتا ہے بہتر یہ نہیں کہ تو ہدایت کرے، اپنی ہدایت کی طرف سوچے، اپنے بارے میں سوچ. اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تم سب میرے پاس آؤ گے تو میں خود فیصلہ کر دوں گا، تجھے اس کا کیا غم ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ رائٹ ہے غلط ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اب اصلاح کا طریقہ ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اتنا آسان طریقہ بتا رہی ہے یہ جو تفسیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو میں تفسیر پڑھتا ہوں وہ ہے یہ تفسیر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں ہے ڈھونڈتا ہے دوسرے کی؟ بہت غم ہے تو اس کے نصیحت کر کے سمجھا، اس کے بعد جو نہ صحیح ہو تب بھی تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں. گیٹ لاس، تو ایک طرف ہو جا، وہ تجھے تو کیا نقصان دے گی؟
لا تدلکم من دل، اس کا تجھے کچھ نقصان پہنچے ہی نہیں ہے. یہ قرآن نہیں، سورہ مائدہ کی آیت پڑھ رہا. اللہ مرجوکم، تم واپس آؤ گے میرے پاس. بہتر تھا تو اپنے بارے میں سوچتا. یہاں سے نقطہ نکلتا ہے بڑا زبردست. اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا خوبصورت نقطہ ہے اس کے اندر، کہ بجائے وہاں ٹائم ویسٹ کرنے کے جو ہم کرتے ہیں، اگر فکر ہے آخرت کی تو اس کی ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. دوز ہو وانٹ کہ ہم جہنم کی آگ سے بچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرما دے. ہمیں جو اتنی برائی ہیں، تو دوسروں کے جو عیب ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی بجائے اگر اب یہاں اس طریقہ بتایا اس قرآن نے، اس تفسیر نے، کہ رات کو جب تم جاؤ بجائے وہاں عیب شیب کرنے کے صرف 10-15 منٹ اپنے پر لگا دیا کرو. کر کے دیکھیں، 40 دن یہ کام کر کے دیکھیں. نسخہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، 40 ڈیز کا ایک چلہ لگا لیں اس پر. بیٹھ جائیں سونے سے پہلے، دن ختم ہو چکا، معاملہ ساتھ چلے گئے. بیٹھنے کے بعد آپ نے اور میں نے، آپ سمجھ، میں آپ کو اپنی بات کر رہا ہوں، صرف ہم نے سوچنا ہے بیٹھ کے کہ آج کے دن میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے. جسٹ بینگ ان فرنٹ آف یو. اور آنےسٹ ہو کے سوچیں کہ جس طرح ہم دوسرے کی ایپ نکالتے ہیں نا، وہ ہے یہ تو فلاں دکان، تو آج اپنے ایپ نکال کے دیکھیں بیٹھ کے آنےسٹلی، کہ کتنا تیرے میں کبر تھا، کتنا تیرے تکبر تھا، کتنا تم نے آخرت کی بات کی، کتنا تیرے حب دنیا گھسا ہے جو اللہ کو ناپسند ترین ہے. اگر اللہ مجھ سے محبت کرتا تو یقین اللہ تعالیٰ مجھ سے چیزیں نکال دیتا. کیا کیا ہے میرے اندر ہے یار. صرف فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علیکم انفسکم، اپنے بارے میں صرف سوچو. تم کچھ نہیں کرنا ہو، بس بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یار بہت گندا انسان ہوں میں، بہت بری حرکت ہے میری، تو مجھے صحیح ہو جانا چاہیے. جس وقت انسان یہ 5-10 منٹ سوچے گا تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت اترنا شروع ہوتی ہے انسان پر. اس کے جو دروازے ہیں نا سوچ کے جو بند ہوئے ہیں کہ دوسروں پہ لگاتا ہے اور اپنے کو نہیں دیکھتا، وہ دروازے اللہ تعالیٰ وہ بند کر دے گا، اس کے دروازے کھلنے ہو جائیں گے، کھلنا شروع. اور آہستہ آہستہ اس کی اتنی طاقت آ جائے گی، کبھی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچے گا، بلکہ کیا کہ دوسروں کی تعریف میں دیکھے گا، ان کے جو اچھائی اس کو دیکھے گا، برائی اپنی دیکھنا شروع کر دے گا. جی ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتی ہے. آپ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ قرآن کی تفسیر بتا رہی ہے. یہ نبی پاک میں اخلاق تھا جو سکھائے اپنے صحابہ کو، جو اتنی اونچی چیزیں بن گئے. ایک فکر پیدا ہوا ان کے اندر اپنی ذات کا، کہ میں یہ بیمانی کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، مجھے اتنا لالچ ہے، مجھے فلاں ہے، میں کتنا ٹائم ویسٹ کرتا ہوں. تو اس کے بعد انسان اندر سے کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے عیب اس پہ عیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے عیبوں سے ڈرتا ہے. جنت اور دوزخ کی اس میں خواہشات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ، کتنا پلٹا کھایا آپ دیکھیں. جب تک انسان میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ دوسروں کی خوبیاں دیکھنا شروع ہو جائے، اس کے عیب نظر ہی نہیں آئے اس کو کوئی. ان کی خوبیاں کتنے چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، اس کو خوبی نظر آئے. بہت بڑے ایک اللہ والے تھے، تو ان کا جو مرید تھا وہ بھی بہت اللہ والا تھا، بہت اونچا آدمی تھا. اس کی گھر چوری ہوئی، جسے یہ واقعہ بتا رہا ہوں سچا، حضرت سے سنا میں نے. تو اس نے اپنے شیخ کو لکھا کہ میری چوری ہو گئی ہے اس طرح. تو انہوں نے جواب میں کیا لکھا کہ خبردار چور کو بھی برا مت کہنا. سبحان اللہ. وہ لکھتے ہیں کہ غلطی نہ کرنا، اس مقام سے چور کو بھی برا نہ کرنا. اگر تم نے چور کو برا کیا تو جس وجہ سے اللہ نے تجھے چوری کرائی تھی کہ تیرے مقامات بلند کرے، وہ بند ہو جائیں گے. اللہ کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے
اگر تم اس پہ صبر کر جاؤ گے، رک جاؤ گے، تو تیرے درجات کو بلند کر دے گا اللہ تعالیٰ. چور کو بھی برا نہ کہ اس میں اچھائی دیکھیو، اچھائی دکھائی کہ اس میں سب سے بڑی اچھائی چور نے یہ کی ہے کہ میرے درجات کو بلند کر دیا، چلو ماشاءاللہ بڑا اونچا کیا. نہیں سمجھ میری بات؟ جب یہ چیز انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، جب یہ کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں سوچ سوچ کر، یہ سمجھ انسان کے اوپر آتی ہے، پھر وہ انسان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اپنے عیبوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر عیب ہے، اور دوسروں کے عیبوں کو تعریف کر رہا ہوتا ہے. تو پھر اتنا اونچا انسان بن جاتا ہے، وہ اتنا اونچا بن جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنے اونچے درجے دیتا ہے کہ پھر اس کی تعریفیں چاروں طرف سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. چاروں طرف سے جو عزت مانگنے کے لیے دوسرے یہ کام کرتا ہے نا، چاروں طرف سے. اور یہی تو ولی اللہ ہے سارے، یہ ہے درجہ اولیاء اللہ کا. ایک اس حد سے آپ یہ دیکھیں انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کوئی عبادت کی اس نے کہ تہجدیں پڑھی، کوئی لمبے حج مورے کیے، کوئی تسبیح کی، ان سے تو بنا ہی نہیں کوئی آج کل ولی. وظیفوں سے آج تک تو کوئی بنا ہی نہیں ولی. ولی تو وہ بنا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی تفسیر کو پڑھا ہے. جو ہے تفسیر، جس نے اس تفسیر کو پڑھا ہے وہ اللہ والا بنا ہے. اس کے اندر کوالٹیز پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، الحمدللہ اخلاق حسن کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس دور کے اندر اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو صرف یہ ہے کسی چیز کی نہیں، ایک فکر پیدا کریں ہم اپنے اصلاح کی کہ اللہ ہمیں تو صحیح کر. اور یہ جو میں نے آپ کو نقطہ بتایا ہے، یہ قرآن نے بتایا ہے کہ تم یہ کام کرو. رات کو جاؤ، بجائے دوسروں کے ایپ نکالنے کے، چائے پی کے لوگ فیملی جمع ہو جائے گپ شپ مارنے، وہ ہے تو ٹاپک تو ہے ہی نہیں دوسرا، بولے کہ وہاں بیٹھ کے آدمی سوائے ایپ ہی نظر آتے ہیں لوگوں کے، اس کو دوسرے بات ہی نہیں کرنے کی، کیا بات کرے آدمی فیملی کے ساتھ. تو یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو فرمایا اس کی جگہ تم دوسرا یہ کام کر لو، اپنے ایپوں کو دیکھنا شروع کر دو، صرف 5-10 منٹ بیٹھ کے اس کا مراقبہ کرو. یہ حبی سے میرے پیسے ہی پیسہ چاہیے مجھے، جو اندر ہے ہمارے کھل جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تو ہی بچانے والا ہے، مجھے بچا اس سے. اور پھر آرام سے سو جاؤ. بس 40 days ہی چلا لگا کے دیکھو، الحمدللہ باتیں نکلنا شروع ہو جائے گا، ایپ کھل کے سامنے آئیں گے الحمدللہ. اور جیسے جیسے آپ کا استطاع بڑھے گا، دنیا کی طرف سے آپ کی تعریفیں شروع ہو جائیں گی. اور اتنی تعریفیں ہوں گی آپ خود گوانے لگیں گے، یہاں میری کیوں تعریف کرتے ہیں لوگ. آپ کو تعریفیں پسند جائیں گے. اب تک کہ آپ تعریفیں پسند کرتے ہیں، میں آؤں تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں، میں لاؤں تو میری عزت کھڑی ہو، میرے القابات چلیں، میرے لیے یہ ہو، میرے لیے ہو. اس وقت یہ کرتے ہیں، لیکن جب یہ کریں گے ہم اپنے آپ نظر آئیں گے، پھر لوگوں کی وہ باتیں بری لگنے لگیں گی، یار کیوں میرے لیے بات کرتے ہیں، میں بھائی اس قابل نہیں ہوں. بولیں گے کیا بات ہے، کیوں مجھے کہتے ہیں. وہ بھاگے گا، لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے عزت دینے کے لیے. تو یہ ہے وہ طریقہ الحمدللہ جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور بندے کے لیے بھی جنتیں کھل جاتی ہیں. اسلام تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک اس نازک دور کے اندر ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو اصلاح کی طرف لے کر آئے، جو حقیقی اصلاح ہے. کسی درویش کی صحبت ملتی ہیں چیزیں، یاد رکھیں. یہ جو نقطے بتا رہا ہوں آپ کو موتی کی، اللہ والوں کے دروں سے ملتی ہیں، ان کے خانقاہوں سے نصیب ہوتی ہیں. کہیں کسی اور انسٹیٹیوٹ سے آپ کی چیزیں نہیں ملیں گی. یک زبانہ صحبت ہے باغویا، یہ لاکھوں سال کے تجربے ہیں لوگوں کے. جب یہ شعر نکلتے ہیں، یہ چھوٹا شعر نہیں کہا کسی نے، بہت بڑی بات کی ہے. اور بات کیوں کی ہے؟ اس کا تجربہ تھا زندگی کا، یہ کہ ایک لمحہ کسی اللہ والے کے پاس انسان اس نیت سے جائے کہ میری اصلاح ہو جائے، اور دنیا کے ایک شائبہ تک نہ اس کے اندر ہو کہ اس خبیث کو تو میں نکالنا چاہتا ہوں. کوئی حب دنیا کا نام و نشان نہ ہو، جو ہو اس کو بھی مٹائے، اور خالص لینا چاہے، اللہ کی محبت کے لیے چاہے کہ جو جاتا ہے جائے. جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے ترمذی کی کہ اللہ کی محبت چاہتے تو اللہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کو اس دنیا سے بچاتا ہے. ایسے بچاتا ہے کہ جیسے کسی مریض کو پانی سے بچایا جاتا ہے.
اس دنیا کے اندر اللہ نے جو بھیجا نا اچھی جگہ نہیں ہے، یہ تو ٹیسٹ ہے، اس سے تو بچنا ہے ہم نے اس کو اپنے جما لیا اندر، پتہ ہی نہیں کہ ہم نے بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ یہ دنیا جو اللہ نے بھیجی ہے، یہ اس سے اللہ کہتا ہے کہ بدترین جگہ میں تمہیں بھیج لیے، اس لیے کہ اس میں پاس ہو جاؤ گے تو بہت اونچی چیز تمہارے لیے رکھی ہے میں نے۔ یہ گیم ہے اللہ تعالیٰ کی، ہوتا ہے نا، یہ کھیل بنے اللہ تعالیٰ زبردست چیز بنائی اللہ تعالیٰ کی، ایک گندی چیز بنا دی، پھر انسان کو جنت سے نکالا، اس میں پھینک دیا، کہتا اب اس سے بچ کے دکھاؤ، جو بچ کے آئے گا تو پھر اس کو یہ جنت ملے گی۔ جو اس میں تیر گیا گھس گیا، کہتا بس وہ ہار گیا، اور پھر اس کے انفارمیشن اللہ کہتا ہے میں تمہیں دیتا بھی رہوں گا، طریقے میں تمہیں بتاتا رہوں گا۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ اس خبیث دنیا سے بچنا، دل میں آنے نہیں دینا اس کو کہ ہے کس چیز کی کیا کروں، میرا کروڑ کما لوں کیا، اتنے میں کما لوں، ہر وقت فکر میں رہنا کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے کمائیں گے فلاں، نہیں، جو مل گیا الحمدللہ۔ اللہ نے نہیں کتنی باری گارنٹی دے رہا ہے کہ جو تیری تقدیر میں ہے وہ تجھے پہنچ کر ہی رہے گا، اور کیا چاہیے؟ جو مقدر میں ہے، آپ پولیس بھی چلے جائیں آپ کو مل کر ہی رہے گا، لیکن نفس شان کہتا ہے نہیں ملے گا، پاگل کچھ کر، چھڑ نمازہ ادھر آ، مر جائے گا پوکا، یہ نہیں دے سکے گا، وہ نہ دے سکے گا۔ اللہ کہتا نہیں۔ ہمارے حضرت حمزہ فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب تھے بہت بڑے شیخ چشتہ ہیں، کہتے ہیں وہ بکریاں چراتے تھے، وہی ماشاءاللہ جو اللہ والوں کی شان تھی، بکریاں چراتے تھے، اور ان کے کہتے ہیں جب بکری چراتے تھے دن میں، تو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو بکریوں کو آواز مارتے تھے، بکریوں کو اپنی ساری کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، سب آگے جمع ہو جاؤ، کہ ساری آگے اس درخت کی نیچے جمع ہو جاتی تھی۔ پھر اللہ والوں کی نماز پہ نماز ہی ہوتی ہے نا، ہلتی نہیں تھی۔ کہتے یہ جانور نہیں، جانور اللہ والوں کو پہچانتے ہیں، وہ عقل مند ہیں، جانور تو ہم ہیں جو ان کو جانور سمجھ رہے ہیں۔ وہ ہنستی ہیں ہمارے پہ، جانور تو تسی ہو، تم جانور ہو، پاگل ہو، ہم جانور نہیں، ہم تو عقل مند ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں جانور سمجھتا ہے اس چیز کو، پہچانتے ہیں؟ کیوں نہیں پہچانتا؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اتنا بلند کر اللہ خود پوچھے کیا چاہیے تجھے، آلو گوشت کھانا ہے آ جائے گا، بیٹھ جائے آرام سے، خواہشات مانگو، کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، دنیا میں کیوں جاتے ہو؟ ہر انسان کا مقدر جو لکھ دیا گیا ہے، پیشہ لکھ دیا گیا ہے، مرنے کی جگہ لکھ دی گئی ہے، جتنا اس کو ملنا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ سارے میں بھی دکاندار تھا، آپ بھی کاروباری آدمی، میں بھی بزنس کرتا رہا، اتنا جتنا اللہ بزنس سمجھ آتا ہے کہیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ دکان سے جائے ہم سب کچھ کرتے تھے، میں تو تماشے دیکھتا تھا، میں کہا آج میں تماشا دیکھتا ہوں نیا، میں دکان میں تجربے کرتا تھا اس قسم کے۔ میں نے اپنا سویٹر لیا پرانا، جیسے یہ پہنا ہے، پتہ نہیں 40 سالوں کا پہنا تھا، ہینگر پہ لٹکا کے میں نے پیچھے رکھ دیا اس کو، آگے ساری چیزیں سجائیں بیچنے کی قیمت ہے، قیمت بڑھاتے نا، مثال دے رہا ہوں نا آپ۔ اب میں بیٹھ گیا، نہیں دیکھتے ہیں آج اللہ کی شان کیا ہوتی ہے۔ آگے گاہک اس لیے آپ باتیں بتا رہا ہوں آپ جو اپنے ایکسپیرینس سے میں نے سیکھی کہ جو مقدر میں آنے ہیں پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ اندر آئی گاہک عورت تھی، آپ کو دیکھی سارے جم پر چیزیں تلاش کر رہی ساری، دیکھو کس پہ ہاتھ جاتا ہے اس کا، کرتے 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 وہ جو میرا سویٹر لٹکا ہوا تھا نا، پرانا دھلا بھی نہیں تھا، اندر تو یہ نکال لیا، ہیو اٹ، یہ تو صحیح نہیں، تو سیکنڈ ہینڈ ہے، آئی وانٹ اٹ، میں مذاق کری، میں کہ بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے، سیکنڈ ہینڈ ہے، میں واپس نہیں لیتا چیز، وہ چاہیے تجھے، کہتے ہاں،
میں کہ اتنے اچھے جمپر ہیں اس کے مقابلے ان کو دیکھ کرتا نہیں مجھے یہ چاہیے. وہ تو میرا تھا. میں کہا نہیں میں نے اس کو نہیں بیچنا. آرگومنٹ شروع ہوگی. اب اندازہ لگائیں اللہ زبردستی رزق پہنچاتا ہے. میں نے کہا بھائی کیوں میں تو نہیں دیتا میرا ہے. میں کہا تو میرا ہے میں پہنتا ہوں. کہتے تم نے ہینگ کیوں کیا؟ قانون نہیں پتا. قانون یہ ہے کہ جو چیز آپ ڈسپلے کر رہے ہیں یو ہیو ٹو سیل اٹ. یہ قانون میں نے آکا کہ اگر آپ نے ڈسپلے کر دیا وہ چیز آپ کو قانون وہ بیچنی پڑتی ہے چیز. کہتے تو نے ہینگ کیا ہوا ہے اور ہینگ کا مطلب ہوتا ہے کہ تم نے بیچنا ہے. اب وہ تجھے بیچنا پڑے گا نہیں تو میں پولیس کو بلاتی ہوں. میں اوپر اللہ کی طرف دیکھا سبحان اللہ تعالیٰ تو دکھا دیا مجھے. واہ واہ کیا بات. پہنچتے رہتے ہیں رزق انسان کو. میں نے کوئی اس کو کنوینس نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا. آدمی بڑے یہ لیں جی فلاں یہ کرتے نا آدمی کا اس چیز کو لے رہا جس کو کچھ تعلق ہی نہیں لیا. میں کہا یاد رکھ یہ سیکنڈ ہے. کہتے ہاں. میں کہ دوبارہ میں لینا نہیں ہے. کہتا ہاں ٹھیک ہے. پیک کرایا لے کے چلے گا. پوری قیمت لی میں نے اس کی. معلوم صدقہ کر دیا میں اس قیمت کا کیونکہ میں کہتا ہے تھا تو فلانا بیچارے لے گی تو اللہ نے مجھے نشانی دکھائی تھی. تو میرے بھائی ان باتوں پہ کیوں نہیں یقین آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ ہم تفسیر دوسری پڑھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی تفسیر نہیں پڑھ رہے ہیں. اخلاق تو سیرت رسول اگر ہم پڑھے نا ان دوسرے جگہوں چلے گئے یہ حاضر ہیں یہ غیر حاضر ہیں زندہ ہیں علم نہیں ہے. ان چکروں ڈال دیا شیطان نے. یہ نہیں دیکھتے کہ جس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہمارے پاس کیا کیا بھیجا, کیا انٹروڈکشن دے رہے ہیں اس تفسیر. آپ نے اس تفسیر کو پڑھنا کیسے, اس کے مقام کو تو کوئی پہچان نہیں سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بات بات کہ تم اس کو کیا پہچان سکتے ہو کون ہے کہاں سے ہے کدھر ہے. ایک پیغمبر ایک نبی ہے میں نے بھیجا ہے اس کو وہی جانو جو میرے قرآن میں انٹروڈکشن اس کو کرا ہے. تو اپنے تک اس کا کیسے تعلق رکھنا ہے اس تعلق کو مضبوط کرو. وہ تعلق تم نے چھوڑ دیا باقی چیزیں بہت ہو گئی. نقل ہم نے نہیں کرنی فالو نہیں کرنا سنت اس کی عمل نہیں کرنی بس اس پہ جھگڑا کرنا ہے. اس پہ ہماری بخشش ہے اور اس پہ عذاب ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں تم ایسی تمہیں ضرورت کیا ہو رہی ہے تم باتیں کرو اور کر کے دکھا دیا. تو جو دعویٰ کرتے ہیں چلو معراج کر کے دکھاؤ پہ پہنچ جاؤ معراج پر. موسیٰ علیہ السلام گئے, عیسیٰ علیہ السلام گئے, یونس علیہ السلام گئے. کیوں کہ شان بھی دکھائی اللہ نے اپنے حبیب کی کہ شان تو اس کی بڑا بڑا ہے. ایسی جگہ شان ہے کہ جب فرشتے بھی پیچھے ہو جائیں گے ہمیں تو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. جس شخص کو اتنا دکھا دیا جائے کہ جس کا پتہ ہی نہ ہو کہاں گیا کیا دیکھا کیا ہوا اور وہاں سے جو یہ نہیں اچھا ثبوت کتنا بڑا دیا. کل کو ہم کہتے ہیں یہ تو ایسی تھا یہ ویسی بات تھی. ثبوت اتنا بڑا دیا کہ ایک عبادت جو ساری زندگی انسان وہ عبادت کرتا ہے وہ نماز اور پڑھتے بھی ہیں یاد بھی کرتے ہیں اتحیات للہ والصلوات اس معاملے کو یاد بھی کر رہے ہیں. کتنا عروج ہے آپ کا کہ کیا وہ ذات ہے جس پہ جھگڑا جائے. اصل چیز جو بتائیے لگت قانون پھر اس پہ چلو اس پہ چلو گے یہ تفسیر پڑھو گے تو فرمایا وہ تو آسمان پہ گیا تھا میں تمہیں زمین پہ معراج کراؤں گا. عاشق تو بنو اس کے. اتنا جکڑ لیے ہمیں موقوف کر دیے ان سلسلوں نے ان جھگڑوں نے کہ ہم اپنے دین کو بھول گئے. کافر کہتے ہیں کافر کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوا تو فلاں فرقے نے کہا تو کیسا مسلمان ہو تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا کیونکہ تو اس فرقے میں نہیں آیا. میں فرقوں کا نام نہیں لیتا. کہتا میں کیا کروں جی مسلمان ہوا یا نہیں ہوا. سبحان اللہ. یعنی اتنا اندازہ لگائیں وہ مسلمان ہو گئے وہ دوسرا اس کو کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہوا کیونکہ تو اس فرقے میں جا کر مسلمان ہوا. ادھر آتا پھر تو مسلمان صحیح ہوتا. مجھے میں کس مسلمان کون سا کلمہ پڑھوں گی پھر میں. یہاں تک ہم لے گئے کیوں کہ بکھر گئے ہیں ہم لوگ. شیطان نے وہ تفسیر جو چھوڑ دی اللہ کی جو تفسیر تھی اصل اور تفسیروں میں پڑھ گئے اور نکاتوں میں لے گئے. اب یہ اصلاح کا جو اللہ نے طریقہ بتایا کہ تم صرف کیا کرو اپنی ذات میں سوچنا شروع ہو جاؤ دوسروں کے عیب نہ نکالو وہ عیب اپنے میں ڈھونڈنا شروع ہو جاؤ. یہ قرآن ہے نا یہ نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے نا
کہ تو کیا کام ہے دوسرے کا. تجھے جو ہدایت آئے گی تو وہ سب سے بڑی چیز ہوگی. بس سب نقصان پورے کر دی گی. اگر تجھے ہدایت آ جائے گی تو اس کو چھوڑ. کیا بہترین طریقہ. نبی پاک کی ذات کو مانو جس طرح اللہ نے کہا ہے, جو قرآن نے بتایا آپ کو فالو کرو. احترام عزت جہاں سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے. عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بس جہاں تک شرک تک بات نہ پہنچے وہاں تک آپ کی عزت ہے. بس ختم. عزت کا مقام ہے ہی نہیں کوئی آپ کی, اتنی اونچی عزت ہے. وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرا ذکر ہم بلند کرتے رہیں گے. اور بلندی کیا مقام ہے کہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ نبی کا ذکر بلند ہو رہا ہے. نام حدود کہاں جا رہا ہے درجہ ہر سیکنڈ آپ کا عروج ہے. اب یہ ٹاپک بڑا زبردست ہے, اس پہ میں بولوں گا تو بہت معاملہ. ہر لمحہ عروج کی ذات کیا ہے, وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے. وَرَفَعْنَا اللہ ذکر, ہم تیرا ذکر بلندی کرتے رہیں گے. رک نہیں سکتا آپ کا ذکر حتیٰ کہ وہ مقام آ جائے گا جس کو مقام محمود کہتے ہیں. کیا ہوگا اس وقت, کیا شین ہوگا. الحمدللہ عرش ہوگا, دائیں طرف کرسی بچھی ہوگی, ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا, سبز رنگ کا آپ نے لباس پہنا ہوگا, تمام دنیا سامنے, تمام جتنے انبیاء رسول سب سامنے کھڑے ہوں گے. اور آپ کون سا وقت ہوگا وہاں ہوگا کیا, آپ شفاعت کریں گے سب کے, کیا ان کو بخش دیں. اب یہاں جھگڑا ہے وہ حاضر ہوگا. یہ دیکھیں مقام اللہ تعالیٰ آپ کے کیا کیا مقام دکھا رہے ہیں اس کو, اس کی ہم امتی ہیں. محبت چاہتے ہوں نا اللہ کے نبی سے, اگر ہم محبت چاہتے ہیں اور جواب بھی چاہتے ہیں, یک طرفہ محبت نہیں, جواب بھی چاہتے ہیں, اور جواب جب آتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ جواب آ رہا ہے. بولو سبحان اللہ. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں, ڈک ڈکی بجا رہا ہوں, نہیں پسند آ رہی تو آپ کی مرضی, میں تو کو بولوں گا. محبت کا جواب آتا ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پیار کی بات کریں, آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں محبت سے, وہاں سے جواب نہیں آتا. فوراً ہے یار بڑا اچھا انسان ہے, مجھے یار اس نے پھول دیے تھے, میں اس سے بہترین پھول اس کو دیتا ہوں. جب ہمارا یہ رشتہ ہے تو ادھر مدینے والے سے رشتہ کیا ہوگا, کیا وہاں سے جواب نہیں آئے گا. روحیں محسوس کرتی ہیں ان جوابوں کو. سبحان اللہ, کہ اللہ کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں. وہ تشنا نہیں رہتا, وہ مطمئن رہتا ہے, بے فکر رہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے محبت کر رہے ہیں. بس جواب آ رہا ہے اس کو, بس نعتیں ہی لکھتا ہے پھر وہ بیٹھ کے اشعار ہی پڑھتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. تو آج کی بات خلاصہ کیا نکلا, خلاصہ یہ نکلا کہ اس خطرناک دور میں جو ہمیں کام کرنا ہے وہ کیا ہے, اصلاح کرنی ہے اپنی. یہی تھا نا آج کے ٹاپک میں, اصلاح کرنی ہے. اصلاح کا بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا, بہت آسان طریقہ جو اللہ نے بتایا. کیا روز شام کو بجائے دوسروں کی عیب نکالنے بیٹھے ہوں چائے کے کپ رکھ کے, کیا کریں, چپکے سے جا کے اپنے بیڈ میں سونے سے پہلے نا آپ میں بیٹھ جائیں, ویسے چائے پیتے ہیں, بیٹھ کے آنکھ بند کرنے پھر آنکھوں کیا میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, کتنا بڑا جانور ہوں میں کتنی کیسی حرکتیں کرتا ہوں. کبھی لڑکیوں کو دیکھتا ہوں, کبھی اس کو دیکھتا, شرم نہیں آتی. پھر ایک شیشہ رکھ لینا, داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی نا ہم نے, کہتے ہیں یہ تیری شکل ہے یار, لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے. آپ بڑی آنیسٹلی بات کریں, پیشنٹ دے منہ دیکھ اپنا کدھر ہے تو, اور جن کی داڑھی نہیں ہے وہ واسی اپنے منہ پہ تھپڑ مارے تو وہ وہیں تھپڑ مار لیں گے. تو بھائی ہے شیطان, اتنی تو محبت کا دعویٰ اتنے تو وہ نہیں کر سکا, یہی نقل تو وہ نہیں کر سکا, اور ان کے دشمن سے تو نے اپنی شکل ملائی ہے. وہ تو خیر 2-3 تھپڑ مارے, بلکہ دوسرے بلا گیا تو مجھے تھپڑ مار, وہ تو اس قابل ہے کہ آنکھ اندھا ہے, اس کو یہی نظر آ کہ میرا چہرہ کیا ہے. اس چہرے سے اس نے وہ چیز غائب کی ہے جو اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب تھی. کوئی انبیاء ایسا نہیں گزرا جس کے چہرے پہ داڑھی مبارک نہ ہو, کوئی صحابی ایسا نہیں گزرا جس کے چہرے پہ داڑھی مبارک نہ ہو.
کوئی اولیاء اللہ نہیں گزرا جس کے چہرے پہ مبارک نہ ہو. آج کے دور میں آپ کو ملیں گے بندر اور شیطان جنہوں نے یہ کام شروع کر دیا اور دعویٰ بڑی بڑی ولایتوں کا کرتے ہیں, بڑی بڑے فلاں فلاں, اپنے آپ کو اولیاء اللہ پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں. میری باتیں تھوڑی ذرا میٹھی میٹھی ہیں, سنیں غور سے. چینی نہیں ملاتا, اسکرین ملاتا ہوں میں اس میں تاکہ تھوڑا شوگر بھی نہ ہو جائے آپ کو. شوگر نقصان دیتی ہے نا, اسکرین ملا کے سناتا ہوں باتیں آپ کو, ہیں میٹھی ساری اسکرین والی. اس شکل پہ انسان آدمی اپنا فیصلہ کر لے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, باقی باتیں چھوڑیں آپ. ایک قوم آئی مجوسیوں کی, نبی محمد تشریف رکھتے تھے ایران سے. وہ یہ کام کرتے تھے جو آج ہم لوگ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی داڑھی کی شیو کی ہوئی. تو جس سے مدینے میں گزرے تو اللہ کے نبی خبردار ان کو نکال دو, چہرہ پھیلے گا, نکال دو, کیونکہ اگر یہ اندر آ گئے تو عذاب اتر آئے گا ہمارے مدینے کے اندر. اتنی بھیانک شکل ہے ان کی. یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں. آج ہم جا کے الصلوۃ والسلام رسول پڑھتے ہیں کیونکہ ابھی حساب کا وقت آیا نہیں نا. اللہ کے نبی تو رحمت العالمین ہے, اب بھی موقع دیتے ہیں کہ اس بیوقوف کو عقل آ جائے اور انسان بن جائے. کسی یہاں کی کیا حرکت کر رہے ہیں, کس شکل کے ساتھ میرے دربار میں کھڑا ہے. ایک اللہ والے کا واقعہ, سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اللہ والا اور اللہ کا دوست بنا اس وجہ سے کہ میں داڑھی کٹا کے روزے پر گیا تو روزے پر مجھے یہ دکھا دیا گیا, بتا دیا گیا, اٹھا دیا گیا فرشتے اور دھکا مار کے مجھے نکال دیا کہ اپنی شکل سے ہی کر گیا. تب اس دن مجھے پتا چلا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے, اور میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیا. اس کے بعد کس کی ضرورت اسی کی تبدیل نہ ہو سکتا, اور اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا. پتھر نہ بن جاؤ بھائیو, اپنے پتھر نہ بناؤ قلوب کو, خدا کے واسطے قرآن کو ایکسیپٹ کرنے والا دل بناؤ, حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے والا دل بناؤ. بے پردگی, بے حیائی, نحوستیں, لڑکیوں کی عورتوں کیا حال ہے, پتھر دل ہو گئے ہیں, جاتے ہی نہیں اندر ہماری بات, سمجھتے ہی نہیں. اسی مقام پہ اللہ نے کہا کہ تو کیوں فکر کرتا ہے میرے محبوب نے کہا یہ جانور ہیں, سنبل بکو, یہ تو ان کے اندر جائے گی نہیں بات, انہوں نے تو جہنم کو خرید لیا ہے مجھ سے, تو کیوں فکر کرتا ہے. اپنے تسلی دیں اللہ تعالیٰ. حقیقت میں یہ تسلی سارے مبلغین کے لیے جو بیچارے وائز کرتے ہیں, مبلغ جو حقیقی مبلغ ہیں, جو دنیا کو صحیح کرنا چاہتے ہیں, تماشے والے نہیں, شہرت والے نہیں, جو حقیقت میں درد رکھتے ہیں. جو کون سی تفسیر پڑھتے ہیں, اللہ کی لکھی ہوئی تفسیر جو پڑھتے ہیں, ان کی بات نہ کر. تو دلوں کو نرم کریں, جو میسج قرآن کے ہیں اس کو دل پہ اتار لیں. سمجھیں میں عذاب میں ہوں, اس چیز میں حرام ہے, اس میں چھوڑ دوں ورنہ میرے گھر میں فتنہ, اس سے ساری نحوستیں اس وجہ سے آ رہی ہیں. یہ جب تک نہیں ہو, جب تک دل کے اندر دنیا کی محبت ہو, جو سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا, سب سے بڑا عذاب کہ دل کے اندر دنیا کی محبت جم جائے, اور سب سے بہترین انعام اور محبت کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کی محبت دل سے نکال دے. جب دنیا کی محبت نکل گئی, گارنٹیڈ اللہ کی محبت آ جاتی ہے. ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس, اور کسی اللہ علیہ کی صحبت میں ایک دم نکلتی ہے اگر نیت صحیح ہو. اگر نیت صحیح ہو تو پھر تو وہی بات ہے نا صحیح, یک زبانہ صحبت باولیا, ایک سیکنڈ کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھ جا کے ولی بن جاتا ہے انسان, گارنٹیڈ. نیت صحیح لے کے جائے کہ واقعی میں دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں, ہر چیز سے فن لا پہ آ جائے. دیکھیں آپ, کلمے کا پہلا جز اللہ نے کیا دیا, جسے بن کے انسان مسلمان بنتا ہے, کیا دیا؟ لا دیا کہ نفی کا ہر چیز کو جو تجھے مجھ سے ملانے سے روکتی ہو. پہلا لفظ جو ہے نا مسلمان بننے کا, اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ نفی سے شروع کیا. لا کے درجے پہ لا اپنے آپ کو پہلے, پھر اللہ تجھے سمجھ آئے گا کہ معبود ہے. خواہشات کے تمام بت جب تو گرا دے گا,
جسے خانہ کعبہ سے تمام بت گرے تو تب وہاں سجدہ شروع ہوا. وہاں بتوں کو سجدے کرتے لوگ. پاک کر دیا بتوں گرا کے. پھر جب لا ہو گیا تو پھر الا اللہ وہاں پہ آیا. اس دل کو ایسے پاک کرنا ہے. لا کی طرف پر صاف کرو اس چیز کو. سب سے بڑی لا جو ہے دنیا خبیث ہے, نجس چیز جو انسان کو برباد کرتی ہے. وہ ہماری امتحان والی چیز ہے. یہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اس سے ہمارا. اسی ٹیسٹ میں اللہ نے بھیجا ہے کہ ایک گندی چیز میں تجھے بھیج رہا ہوں, انسٹرکشن میں طرف آ رہی ہیں, جو اس دنیا سے بچ گیا وہ میرے پاس آ جائے کامیاب. بس اس دنیا سے بچنا. یہی ہے لا. جس نے یہ لا کر لیا سبحان اللہ, بے 10 سال 5 سال جس کو لا کرنا آ گیا سبحان اللہ, الا اللہ اس کے پاس پہنچ گیا. اللہ پہنچ گیا. جب الا اللہ اس کے اندر پہنچ جاتا ہے, وحدانیت آ جاتی ہے سبحان اللہ, تو پھر کیا ہوتا ہے سبحان اللہ. پھر نبی پہ کی محبت کے چراغ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اندر لائٹیں جلتی ہیں, اندر لائٹیں ہر وقت. کس کی محمد رسول اللہ. اس کے بعد آتا ہے نا پھر پاک بھی ہو گیا, وحدانیت کو قبول کیا, اب آپ میرے محبوب کی دیدار کے قابل ہو گیا, اب لک محبت کرتے اس کے ساتھ. یہ ہے نا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں, یہ ترتیب ہے نا کلمے کی, کیا نہیں ہے. بہت اندر گھسے ہیں, بیماریاں ساری اندر گھسری ہیں, اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. بھائی آپ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ تو ماشاء اللہ آج کا سبق پھر دہرا دوں, کیا ہے سخت ترین کس چیز کی ضرورت ہے؟ اصلاح کی. اصلاح کا طریقہ کیا بتایا؟ روز رات کو بجائے عیب نکالنے کی اپنے عیب نکالیں بس. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عروج دے دے گا. باقی تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین. دروشی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإمام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعبرنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا كريم.
اللهم إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا ولوالدینا واستاذینا ومشایخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمارے حلقے کے بہت ہی پرانے ساتھی مانچسٹر سے ہیں، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، ابھی تک وہ انٹینسو کیئر میں ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک کو صحت عام نصیب فرمائے. ہمارے حلقے کی ایک بہت ہی پرانے خاتون پاکیزہ ذاکرہ شاکرہ بہت ہی درویش عورت سخت بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، ان کی اولاد نے آپ سے دعا کے لیے عرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ علاج نصیب فرمائے، جو ہاسپٹل میں اللہ تعالیٰ ان کے علاج نصیب فرمائے. یا اللہ ان کو تمام بیماریوں پہ اجر بھی نصیب فرمائے. یا اللہ پورے امت کو میرے مولا تو اپنا رحم فرما، کرم فرما یا کریم، تمام کی مغفرت فرما میرے مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.